سمجھ لے تب ایسی صورت میں کبھی قرآن کی تلاوت کرنا نہ چھوڑے۔ قرآن عظیم وہ فرقان حمید کے فائدے پڑھنے والے کو ہی نہیں ملتے بلکہ دوسروں تک بھی اس کے فائدے پہنچتے ہیں، اور جہاں تک قرآن پڑھنے والے کی آواز پہنچتی ہے وہاں پر تو انسانوں کو تو چھوڑیے بلکہ اللہ کے نورانی رحمت کے فرشتے قرآن کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت اسید ابن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے پاس میں ان کا ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو وہ اچانک سے اچھلنے اور کودنے لگا۔ وہ پریشان ہوئے تھوڑا، جب صبح نمودار ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا اچانک سے اچھلنے لگا۔ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے اسید، تمہارا گھوڑا اس لیے اچھل رہا تھا کہ جس جگہ تم قرآن پڑھ رہے تھے تمہارے اوپر رحمت کے فرشتے روشن قندیلہ لے کر کے وہاں پر جمع تھے، اور وہ دیکھ کر کے ان کو اچھلنے اور کودنے لگا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پتہ چلتا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے اپنا سایہ کر لیتے ہیں اور سائبان بن جاتے ہیں۔ قرآن کی کتنے عظیم فائدے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر قرآن پڑھا جائے، گھر کے اندر پڑھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے رحمت کے فرشتے سایہ کریں گے نہیں کریں گے، دکان میں پڑھا جائے گا تو برکت ہوگی نہیں ہوگی، کہ جس جگہ پڑھا جائے گا قرآن عظیم وہاں قرآن کی برکتیں نازل ہوں گی۔ حدیث پاک میں جس گھر کے اندر روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر انسان چاہے گا اس کا گھر شیطان سے پاک رہے، محفوظ رہے، اس کے گھر میں شیطانیت نہ آئے۔ تو اپنے گھر میں شیطانیت داخل نہ ہو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دو، خود پڑھو۔ اگر گھر کے اندر آپ کی بچیاں پڑھی ہوئی ہیں ان سے کہو کہ وہ پڑھیں، گھر کے اندر بچے پڑھے ہوئے ہیں ان سے کہو کہ وہ پڑھیں۔ قرآن صرف طاقوں میں سجانے کے لیے، یہ رکھنے کے لیے مت رکھو، بلکہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کہ گھر کے اندر جتنا قرآن پڑھا جائے وہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن جس گھر کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ جنات کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کس کی؟ جنات کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں پر سایہ کرے گی اور ان کی شفاعت کرے گی جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کے عادی تھے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جو شخص آیت الکرسی صبح شام سوتے وقت پڑھ لے تو اس کا گھر جو ہے وہ چوری سے اور آگ لگنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک تو چوری کہ اس کے گھر کے اندر ظاہر سی بات ہے بہت سارے سامان ہوتے ہیں، تو چوری سے محفوظ رہے گا اور آگ لگنے سے اس کا گھر محفوظ رہے گا۔ اس لیے آیت الکرسی تھوڑی سی ہے، زیادہ بڑی تو ہے نہیں، اس کی یاد کر کر کے اس کی تلاوت کر لیا کرو۔ اور آیت الکرسی بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم کو جو ہے پڑھنا نہیں آتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی عمر کچھ بھی ہو گئی ہو، آپ قرآن پڑھنا سیکھو۔ بنا قرآن پڑھے تو چارہ نہیں ہے، ورنہ ایسے ہی چلے جائیں گے اور قرآن پڑھنے تک نہیں آئے گا، بڑے افسوس کی بات رہے گی۔ جب مر جائیں گے تو افسوس ہوگا کہ ہاں ہم نے تو بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت کی اپنے ہاتھوں سے گنوا دی۔ قرآن پڑھنے کے عادی بنو۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کی یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اگر 10-5 مرتبہ سن لیں گے نا تب بھی یاد ہو جائے گا۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ موبائلوں کے اندر گانے یاد کر لیتے ہیں سن کر کے، بدنے کئی مرتبہ سنا گانے یاد ہو گئے ان کو، اور بہت سارے کارٹون یاد ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا کی چیزیں، حرام چیزیں وہ یاد ہو جاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت یاد نہیں ہوگی۔ اس لیے سن کر کے بھی قرآن کی آیتیں، صورتیں یہ یاد کی جا سکتی ہیں۔ ٹارگیٹ فکس کر لو کہ اس ہفتے میں ہمیں یہ سورت جو ہے وہ یاد کرنی ہے، اس کی تلاوت سنو بار بار تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ تو ایسی آیت الکرسی یاد رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ایک حرف
پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ کسی نے اگر یہ اتنا پڑھا نہیں ہے الف لام میم، مجھے 5 سیکنڈ نہیں لگے ہوں گے پڑھنے میں مشکل سے، تو اب اس کو 30 نیکیاں مل گئیں، کیونکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اب قرآن کے اندر کتنے سارے حروف ہیں آپ اندازہ لگاؤ، تو اس کا ثواب پڑھنے والوں کو ایک حرف کا ثواب 10 نیکیوں کی شکل میں اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اتنا ثواب جو ہے وہ قرآن عظیم کی تلاوت کا ہے۔ ایسے ہی جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن، یہ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے سنیے، اپنے بچوں کو جو ہے نا ماں باپ کیا کرتے، صبح تیار کریں گے، دوپہر کو لے کر کے آئیں گے، اسکول چھوڑ کر کے آئیں گے، اے بی سی ڈی چھوٹا بڑا پڑھتے نہیں پڑھتے۔ دنیا کی تعلیم میں اتنا منہمک ہو گیا مسلمان کہ دینی تعلیم بھول گیا۔ کتنی پیاری بات ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، اگر مسلمان سمجھ لے تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور سکھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی سے بڑھ کر کے ہوگی، جس کی چمک سورج کی روشنی سے بڑھ کر کے ہوگی۔ پڑھ کون رہا؟ اس کا بیٹا یا بیٹی، ماں باپ وہ نہیں پڑھ رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے، لیکن ثواب کس کو اور عزت کس کو، عظمت کس کو دی جا رہی ہے؟ اس کے ماں باپ کو، کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ کتنا بڑا اس کے لیے یہ ثواب کا کام ہے اور کتنی بڑی اپرچونٹی ہے اس کے لیے کہ ایک والد اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو قرآن پڑھائے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو یہ مقام عطا فرمائے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھانا چاہیے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے میں 2 گنا ثواب ملتا ہے، 2 گنا ثواب ملتا ہے، اور بنا دیکھے پڑھنے میں 1 سرا ثواب ملتا ہے۔ کیوں دیکھ کے پڑھنے میں 2 گنا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ایک تو پڑھنے کا ثواب، ایک قرآن دیکھنے کا ثواب۔ اب بنا دیکھے پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ تو رہا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کا ثواب اس کو مل رہا ہے، لیکن قرآن اس کی نظر کے سامنے تو ہے نہیں، تو ایسی صورت میں دیکھ کر قرآن پڑھنے میں 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص قرآن کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ کوئی دعا نہ مانگ سکے تو اللہ رب العزت اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، دعا مانگنے کا اس کو وہی نہیں ملا، تو اللہ پاک اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جو شخص، کتنا بہترین وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر عمل کر لو اپنے گھروں کے اندر، اس کو آپ شروعات کر دو تو کتنا ثواب ہے۔ دیکھیے، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر کے سو جائے تو اس کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، فاقہ نہیں ہوگا اس گھر کے اندر، اس گھر کے اندر بچے بھوک سے نہیں مریں گے، اس گھر کے اندر کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، اس گھر کے اندر کبھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ سورہ واقعہ پڑھ کر کے رات کو کوئی بھی بندہ گھر کے اندر، ایک بندہ پڑھ کر کے اگر سو جائے تو اس گھر کے اندر فاقہ نہیں ہوگا۔ وظیفہ میں نے بتا دیا، تمہیں عمل بھی بتا دیا، اب کرنا یہ کیا ہے، آپ حضرات کا کام ہے۔ الف لام میم سے تنزیل تک پڑھنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو یہ سورت اس کی شفاعت کرتی ہے اور کہتی ہے، اگر میں تیرا کلام ہوں اے اللہ تو اس کو بخش دے، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ قرآن کی آیتیں اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں، مولا اگر میں تیرا کلام ہوں نا تو اس پڑھنے والے کو معاف فرما۔ کتنی بڑی، مطلب دیکھیے ثواب کی بات ہے، کتنا بڑا اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کرے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف پڑھی تو رہے ہیں، لیکن قرآن اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مولا یہ دنیا کے اندر مجھے پڑھتا تھا، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، قرآن کی آیتیں یہ خود یہ کہیں، مولا اگر تو اس کو معاف نہیں کر سکتا تو مجھے قرآن سے نکال دے، تو اللہ قرآن سے تو نکالے گا نہیں، تو اس کو معاف ہی فرمائے گا۔ تو قرآن پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس کو ان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی برکت سے جو ہے اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔
اب دیکھیے ہر گھر کے اندر آج کا یہ ماحول ہے، کرانا دھرانا جادو ٹونا، ہر انسان پریشان ہے۔ ہم تو مغرب کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر خواتین کی یہ شکایت رہتی ہے، اور کچھ نظریں بد ہوتی ہیں، مستقل طریقے پر لوگ کیا بھاجتے ہیں دعا تعویذ کے لیے۔ کچھ ایسے عمل ہیں کہ آپ ان کو خود گھر پہ کر سکتے ہو۔ قرآن صرف مولاناؤں کی وہ نہیں ہے کہ مولانا لوگ ہی اس کو وہ ہے، قرآن تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کو تو چھوڑیے، کتنے نون مسلم آتے ہیں مسجدوں کے دروازے پر، آتے ہیں نہیں آتے، کتنے ہندو آتے ہیں، ان کے اوپر بھی دم کیا جا رہا ہے، تب بھی اللہ ان کو شفا عطا کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی کتنی بڑی پاور ہے، لیکن مسلمان نہیں سمجھتا۔ لیکن اس کو جو ہے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن جب غیر مسلموں کے لیے، جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے، جو مسلمان ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر پڑھ کر کے دم کیا جا رہا ہے، تو ان کو اس کو فائدہ مل رہا ہے، تو جو ایمان والا ہوگا اس کو تو دو گنا زیادہ فائدہ مل جائے گا، کیونکہ اس کو ایمان کی برکت بھی ملے گی اور اس کا فائدہ بھی ملے گا۔ جادو ٹونا، کرایا دھرایا بری نظر، یہ عمل کر لینا انشاءاللہ گھر کے اندر کوئی کتنے بھی وہ جادو پھینک دے آپ کے اوپر، آپ کے گھر کے اوپر کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ اور چھوٹا سا عمل ہے، کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے سے اندھیری دور ہوتی ہے، اور اس کا پڑھنے کا جو عادی بن جائے، کنٹینیوس کو پڑھنے لگے، تو اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کے جادو سے محفوظ رکھتا ہے، ہر طرح کے جادو سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن عظیم کی یہ دو صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، خود بھی یاد کر لو، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دو، اور کسی کے چکر میں مت پڑو۔ آفس کھلے ہوئے ہیں دعا تعویذوں کے، تو آج کل 100 روپے جمع کرو تعویذ ملے گا۔ آپ کے گھر کے اندر اتنا بڑا وہ ہے کہ وہ آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈال دے گا وہ دعا تعویذ کرنے والا کہ آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے، اتنے جن آئے کب میرے گھر، کہیں بھی چلے جاؤ پورا اکھاڑا بتائے گا، اتنے جنات ہیں تمہارے اوپر، اور اس نے کرا دیا، فلاں نے کرا دیا۔ اب آدمی جو ہے ٹینشن میں پڑ جائے گا کہ بیچارہ کھاتا کماتا بھی ہوگا نا، وہ اس سے بھی رک جائے گا، اور پھر وہ اس کے چکر میں آ کر کے کتنا ہوگا، 5000 کا اتارا ہوگا، 11,000 روپے اس میں جمع کرو، وہ کرو، یہ کرو، اس کو بیچارے کو اتنا جتنا اس سے پریشان ہوگا ڈبل پریشان ہو جائے گا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی مینٹلٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کو اگر بتا دیا جائے تجھے یہ بیماری ہے، نہ بھی ہو تب بھی وہ بیماری کا احساس کرنے لگے گا۔ تو آج کل جو ہے نا دھندا بنا رکھا ہے لوگوں نے، میں تو صاف کہتا ہوں دھندا بنا رکھا ہے دعا تعویذ کا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ دھندا والا نہیں تھا، ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے وہ دعا تعویذ دیتے تھے، اس لیے دیتے کہ قرآن کی کوئی آیت لکھ کر کے دے دی، بزرگوں کو کوئی وظیفہ لکھ دیا، اللہ نے شفا عطا کر دی، پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور آج کیا ہے، پہلے پیسہ ہے، بلکہ کچھ لوگ تو کاروباری بن گئے۔ تو ایسی اس میں جو ہے یہ جو آیتیں اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن کسی، میں نے بتایا نہیں، کسی مولانا کی جاگیر نہیں ہے قرآن، قرآن تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے، قرآن کی آیتیں آپ سب کے لیے ہیں۔ تو آپ خود سے پڑھو، خود سے اس کو اگر پڑھو گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اور زیادہ حاصل ہوں گی، اور اللہ رب العزت اس کو اور محفوظ رکھے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اور انشاءاللہ العزیز کل مزید اور باتیں اس کے فائدے کی آپ کو بتائی جائیں گی۔